رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ دو ایسی خوبیاں ہیں اور مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات مطلوب و مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جو صفت ذکر کی ہے وہ ہے ایفائے عہد، کہ مومن اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا امانۃ لہ ولا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتا، اور اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت کا خیال نہیں کر سکتا۔ تو امانت کا خیال کرنا، اپنے وعدے کا خیال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نماز اور اس کی جو خشوع اور خضوع کی اہمیت کو ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک وادی رکھی ہے ویل، تو فرمایا یہ جو ویل وادی ہے یہ اللہ نے نمازیوں کے لیے رکھی ہے۔ تو وہ نمازی کون ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اور اس کے کئی معنی ہیں سستی کرنے کے، 4 پڑھ لی 1 نہ پڑھی یہ بھی سستی ہے، پڑھی 5 کی 5 لیکن دل کیا تو با جماعت پڑھ لی، دل کیا تو بغیر جماعت کے پڑھ لی، یہ بھی سستی ہے۔ پڑھی با جماعت پڑھی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھی، یہ بھی سستی ہے۔ یہ بھی خشوع و خضوع کے منافی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سنت کے مطابق بھی پڑھ رہا ہے اور جو ہے ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، باجماعت پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نماز کے اندر اپنے تخیلات، اپنا جو ہے ذہن اور دل جو ہے اس کو حاضر نہیں کرتا، یعنی دعائیں جو ہیں وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ کے یہ دل کے اندر تصور نہیں پیدا کرتا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ اور یہ تصور جو ابن حبان میں ہے کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے یہ لفظ کہتے ہیں، کیا کمال ہے۔ تو جب یہ تصور پیدا ہو پھر نماز میں کیا لذت آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار خشوع کی طرف لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مومنوں کو ملے گا کیا؟ فرمایا ان کو فردوس ملے گی۔ فردوس یہ جنت کا ایک مکمل تعارف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر جو پانی ہوگا نا، پانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر رکھا ہے، فرمایا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ پانی کی جو ہے نا تعریف کی ہے، اور فرمایا اس جنت کے اندر رہنے والی ایک حور جو ہے وہ حور نہیں، اس کا صرف ایک دوپٹہ، اس دوپٹے کی بھی ایک جو ہے ایک کنارہ جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح زمین کے اوپر اس کو ایک مرتبہ لہرا دیا جائے ایک کنارے کو، تو یہ جس چیز کو سورج روشن کرتا ہے، سورج کی روشنی بھی جیسے سورج آنے کے بعد چاند کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اس طرح سورج کی روشنی بھی اس دوپٹے کی چمک کے آ کے مدھم ہو جائے گی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رکھا ہے جنت الفردوس کے اندر، تو بڑی اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال جو لوگ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل ذکر کیے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں جو ہے مٹی سے پھر پانی سے لوتھڑا، لوتھڑے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضغہ، اور پھر اس مراحل کو طے کرتے کرتے پھر انسان کے وجود کی ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر دوبارہ گوشت کا چڑھانا، اور پھر ایک مکمل وجود انسان کا جو ہے تخلیق ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا میں آنا، پھر اس کے جو ہے انتظام و انصرام، ایک وقت تک ہاتھ پاس ہیں پکڑنے کی قوت نہیں ہے، پاؤں پاس سے چلنے کی قوت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی کمال قدرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں انسان کو عطا کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان بتا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے رب جو رب الکریم ہے، عزت والا رب ہے، تو اس کی عزت کرنے سے آج جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھے بولنے کی قوت دی، پکڑنے کی۔ آج میرا رب حکم کر دے، دیکھا نہیں ہے بڑے بڑے بولنے والے، میرا رب حکم کر دے ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔
یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بولنے کی طاقت عطا کی ہے، تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی ذات، عقیدہ توحید، اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد تمام انبیاء کی جو دعوت تھی اس کو، کہ یہ سارے انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے، جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء اخو العلات، یہ اللاتی بھائی ہیں انبیاء، ان کی بنیاد ایک ہے اللہ کی توحید، اللہ کے اسماء و صفات، عقیدہ جو ہے آخرت، بعث بعد الممات، سارے انبیاء کی یہی دعوت تھی، اور اس کے ساتھ جو انسانی ضروریات زندگی میں اعمال اور عبادات کا طریقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ہر نبی کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کو، جو آدمی یہ چاہتا ہے، کیونکہ پہلے رسولوں کے ساتھ انبیاء کی جو ہے بعثت کا نظام تھا، ایک رسول شریعت لے کر آتا، اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے 2 2 4 4 6 6 10 10 20 20 رسولوں کو مبعوث کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں، تو یہ کام العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے، اور علماء کے لیے کوئی ڈگری اور یہ چیزیں ہی ضروری نہیں ہیں، بلغوا انی ولو آیا کے تحت، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ہر وہ شخص جس کے پاس علم موجود ہے وہ اس علم کا آگے پہنچانے پہ مکلف ہے۔ تو لیکن یہ بڑا جو ہے معاملہ ہے کہ انسان جب اس مقصد کے لیے نکلتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے، تو شیطان بڑا داؤ لگاتا ہے۔ تو شیطان کے داؤ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کے لیے جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے 2 کام سکھائے ہیں۔ ہمیشہ جب آپ سے کوئی آپ دعوت دیں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے دوسرے لفظوں میں گفتگو کی جائے گی، محبت میں نہیں، عقیدت میں نہیں۔ لوگ جو ہیں آپ سے اس انداز میں گفتگو کریں گے جو انداز خوبصورت نہیں ہوگا، آپ کو تکلیف دے گا، اور اس کے بعد جو ہے لوگ آپ کو غصہ چڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں غصہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغضب من الشیطان، غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک شخص غصے میں تھا تو آپ نے فرمایا اس کی رگیں پھولی ہوئی ہیں، اس کو کہ اعوذ باللہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو ذکر کیا، فرمایا آپ بہترین چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کے ذریعے بری جو چیز ہے اس کو دور کرتے جائیں۔ تو تبلیغ کا جو ہے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، مثبت پہلو جو ہے لوگوں کے سامنے وہ رکھنے چاہیے۔ اگر آپ کوئی برائی جو ہے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اس پہ صرف تنقید نہیں ہے بلکہ آپ اس کے مثبت پہلو جو ہیں وہ ذکر کریں۔ اکثر میں ایک واقعہ اپنا ذکر کرتا ہوتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس اپنے ایک واقعہ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے میں پڑھتا تھا، 2012 کی شاید بات ہے، میں اپنے گاؤں گیا تو جمعے کا دن، تو بچوں نے جو ہے نا ضد کی قاری صاحب آپ جمعہ پڑھائیں، تو میں لاہور کے مزاج کے بھی جوشیلا خطیب، نئے علم پاس آ رہا تھا، میں اسی لحاظ سے دیہات تھا، لیکن ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ دین اسلام میں حیا، عفت، عصمت، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، با حیا آدمی اللہ کو کتنا پسند ہے، تو میں نے بے حیائی کی مذمت میں سارا جمعہ، اور آخر پہ وہ اپنے ذہن کے مطابق یہ ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے پہ، یہ فلاں ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں، بے حیائی اس طرح عام ہو رہی ہے۔ تو وہ میرے دوست تھے، وہ بزرگ جو ہے نا، جس طرح آپ کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، اسی طرح شروع سے مقتدیوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہتا ہے، تو وہ بڑے بے تکلف ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے قاری صاحب ہمارے لڑکوں کو، نوجوانوں کو پہلے نہیں پتہ تھا، آج جمعے میں آپ نے بتا دیا ہے، اگلے سال یہ تیاری کریں گے انشاءاللہ منانے کی ہے نا، اگلے سال ان کو پتہ چل گیا کہ اس دن بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس دن سمجھ آئی کہ یار واقعہ ہمیشہ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کی مذمت کرنا ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جو ہے مقابلے میں مثبت پہلو ذکر کر دیے جائیں تو وہ بھی، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اچھا طریقہ جو ہے اس کو لوگوں کے اندر رائج کرے۔ وہ جو ہے نا ایک مثال بھی ہے کہ جس کو مارنا ہو اس کا نام لینا چھوڑ دو، تو ہم اکثر برائیوں کو خود ذکر کر کر کے لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا طریقہ ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا اگر جب تم لوگوں کے سامنے اچھی بات کرو گے تو شیطان کو داؤ نہیں ملے گا نا کہ غلط بات، تو وہ تمہیں
آگے سے لوگ الٹی سیدھی مثالیں دے کے غصہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا اس وقت تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ انداز ہے تبلیغ کرنے کا، اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری سورت النور ہے۔ نور کا معنی روشنی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑی روشنی ڈالی ہے ہمارے جو خاندانی نظام ہے اس کے اوپر۔ اس کا جو سبب ہے وہ تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عزت عصمت کے اوپر دبا لگا تھا، اور اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیں، قدرت کا نظام دیکھیں کہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات 17 رمضان المبارک ہے، یعنی آج کے دن، اور اکثر جو ہے یعنی پوری دنیا کے اندر 17 رمضان المبارک کو سورۃ نور کی تلاوت کی جاتی ہے اکثر تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس وقت بھی شان نزول جو ہے وہ بھی ماں جی عائشہ کی عزت اور عظمت، اور اللہ کو ماں جی عائشہ کا کردار کتنا اچھا لگتا ہے کہ ساری زندگی یوم وفات پہ کوئی ان کا ذکر کرنا چاہے نہ چاہے جو ہیں قرہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر ماں جی عائشہ کے حوالہ سے جو ہے ان کی عزت اور عصمت کے جو ہے جھنڈے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت، رفعت اور بلندی کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنو مستلق غزوہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، تو ماں جی عائشہ ساتھ ہی واپسی پہ جب آئے ہیں تو یہ اپنے ہودج میں تھی، چھوٹا سا ایک یعنی سواری کے لیے وہ بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو بڑی ہلکی پھلکی سی تھی، پتہ ہی نہ چلا آپ نکلی حاجت کے لیے، واپس آئی، ہار گم ہو گیا، پھر ہار ڈھونڈنے کے لیے نکلی، صحابہ نے وہ ہودج اٹھایا اوپر رکھ دیا، محسوس یہی کیا کہ اندر ہی ماں جی عائشہ موجود ہے۔ تو جب قافلہ چلا گیا ماں جی واپس آئی تو دیکھا تو قافلہ تو ادھر نہیں ہے، وہیں لیٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا کہ کوئی سامان رہ جائے تو وہ لے کے آنا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سامان تو کوئی نہیں، جو ہے نا ام المومنین اماں جی عائشہ ادھر موجود ہیں، تو انہوں نے آ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اماں جی عائشہ کی آنکھ کھلی، اٹھے اور انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے بٹھایا، اس کے اوپر سوار ہوئے۔ مدینے کے قریب صحابہ اکرام پہنچنے والے تھے کہ یہ بھی ساتھ مل گئے۔ اب عبداللہ بن ابی منافق اور دیگر منافقین کو موقع مل گیا، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف دی جائے۔ تو یہاں یہ بڑا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، چند ایک اہم چیزیں ہیں۔ 1 مہینہ تک ماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آتے رہے اور آ کر آپ سلام کرتے اور میرا حال پوچھتے چلے جاتے۔ 1 مہینہ تقریباً گزرنے والا تھا کہ ام مستح کے ساتھ باہر قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی، تو جو ہے نا گرنے لگی، ٹھوکر لگی، تو فرمانے لگی تعیسہ مستح برباد ہو جائے۔ تو فرمانے لگی اماں جی وہ بدری صحابی ہیں، آپ ان کو دعا دے رہی۔ تو فرمایا تجھے نہیں پتہ کہ مستح نے کیا کیا ہے؟ مستح بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو گئے تھے، منافقین کی باتوں میں آ گئے کہ ماں جی عائشہ پہ جو ہے تہمت لگانے والے تھے۔ تو 1 مہینہ بعد ماں جی عائشہ کو پتہ چلا ہے، ایک عورت کے ذریعے، وہ بھی اس کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور ایمان اور حیا کا یہ درجہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بھی نہ بات کر سکیں۔ آج ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے تو بیڑا غرق کیا ہے، ہمارے خاندانی سسٹم کیا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ ہو جائے ہم اپنے بچیوں کو ساتھ لے کر بیٹھ کے پورا جو ہے ایک میٹنگ کرتے ہیں، فلاں کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، فلاں کی بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ یہ جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے، یہ طریقہ ہے شیطان کا بے حیائی کو عام کرنے کا۔ آپ چاہتے ہیں کہ گھروں میں سکون ہو، یہ بے حیائی، یہ معاملات ختم ہو جائیں، اس طرح کی ذکر ہی نہ کرے معاملات۔ اور نبی علیہ السلام کی حیا کا معاملہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ 1 مہینہ آپ کی حیا اور غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایسی گفتگو اپنی زبان پہ لا کر میں عائشہ سے پوچھ لوں عائشہ یہ معاملہ تیرے ساتھ ہوا ہے تو بتا ایسے کیا ہے۔ آج ہماری حالت کیفیت کیا ہے؟ اس طرح کی بات ہو تو ہمیں سکھ کا سانس ہی نہیں آتا جب تک ہم پورے علاقے میں اس کی تشہیر نہ کریں۔ تو یہ نظام اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر مشورے کیے، صحابہ اکرام نے جو ہے نا دھیمے انداز میں گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں جی عائشہ کی عصمت رفعت کے اوپر یہ چیزیں جو ہے آیات نازل کی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر جو معاملات خاندانی اور گھریلو زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کر دیے، اور اس میں سب سے پہلا
جو ہے زنا جو بدکاری ہے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ اس کے ساتھ کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے سنسار کیا جائے گا، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو پھر 1 سال جو ہے کوڑے مارے جائیں گے 100، اور اس کے ساتھ اس کو اس علاقے سے دوسرے، جس کو ہم عام لفظ میں جلا وطن کہتے ہیں، تو جلا وطن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک پاکستان سے اس کو جو ہے نا سعودیہ بھیج دیا جائے۔ جلا وطن کا مطلب ہے کہ اس کو اس علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیا جائے جہاں اس کو اتنا تعارف نہ ہو، اور وہاں ضروری ہے کہ اس کی تربیت کرنے والا کوئی فرد بھی موجود ہو، تاکہ وہ جو بے راہ روی کا شکار ہوا ہے وہ اس سے سبق حاصل کر کے اپنی جو ہے تربیت دوبارہ سے صحیح کر سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اصول ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا زانی مرد کے ساتھ ہمیشہ زانی عورت شادی کرنا پسند کرتی ہے، جس کو پتہ ہو کہ یہ یعنی ہر چیز اپنا جو ہے مماثلت اس کو لینے کی کوشش کرتی ہے، تو جو بد کردار آدمی ہوگا اس کو ہمیشہ محبت بھی بد کردار لوگوں سے ہوگی، جو اچھے کردار کا مالک ہوگا اس کو جو ہے محبت بھی اچھے کردار کے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں، ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کردار کا مالک جو ہے نا بیوی لے کر اپنے گھر آؤں، عورت جو ہے اس کو گھر لے کر آؤں، تو پہلے مجھے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرا کردار کیسا ہے۔ میری نظر، میری باتوں، میری گفتگو سے کسی دوسری مسلمان بہن بیٹی کی عزت اگر محفوظ ہے تو پھر کل جو میرے گھر کے اندر آئے گی وہ بھی نظروں سے محفوظ ہوگی۔ مفسرین نے بڑے واقعات لکھے ہیں، ایک واقعہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن شاید خلیفہ ہارون رشید کا ہی واقعہ ہے کہ اس کے دور میں کوئی گورنر تھا، تو وہ اپنی جو ملازمہ ہے اس کے حوالے سے نا اس کے ذہن میں کچھ خیالات آئے، تو اس نے ہاتھ ایسے آگے بڑھایا، تو اس کی بیوی باہر کسی کام کے لیے ضرورت کے لیے کہیں گئی ہوئی، تو وہ واپس آئی تو آ کے رونے لگی کہ تیرے سلطنت میں آج یہ نظام ہوا ہے، تیری گورنری میں آج گورنر کی بیوی کے اوپر جو ہے نا ہاتھ اٹھایا کسی مرد نے، تو وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا اصل میں وہ کسی نے نہیں اٹھایا، وہ میں نے جو ہاتھ اٹھایا تھا وہی آج میرے گھر میں پہنچا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو جو ہے ختم کیا۔ اس کے بعد لعان ہے، خامد اور بیوی آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا اس نوبت تک ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائیں۔ اب ان کے پاس گواہ موجود نہیں ہیں تو ان کے گواہوں کی عدم موجودگی میں 4 ان کی اللہ کے نام پر قسمیں ہیں، وہ 4 قسمیں عورت جو ہے وہ اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم یہ مرد جھوٹا ہے، اور اسی طرح مرد جو ہے وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا اللہ کی قسم میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کی بات دعا کر کے ان کی آپس میں جدائی کروا دی جائے گی جن کا آپس میں اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ یہ دونوں جن کا لعان آپس میں ہو گیا ہے یہ کسی صورت دوبارہ ان کی صلح نہیں ہو سکتی، ان کی طلاق بتہ ہے، اور یہی لعان ان کی پکی جدائی ہے، دوبارہ زندگی میں یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت کو بڑا محفوظ کیا ہے، مسلمان کی عزت کو، فرمایا 4 گواہ اگر تمہارے پاس موجود ہیں پھر تم آ کے عدالت کے اندر کسی کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتے ہو۔ اسی لیے پوری تاریخ اسلام میں نبی علیہ السلام کا دور پورا آپ دیکھ لیں، آپ کو پورے نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کے یہ دعویٰ دائر کیا ہو کہ فلاں شخص زانی ہے۔ خود آ کے صحابہ نے بتایا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی کے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہو کہ یہ شخص زانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس نظام کو مضبوط کیا تھا، فرمایا کہ 3 آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ جائیں کہ وہ شخص بدکار ہے، بد کردار ہے، اور آ کر دعویٰ دائر کر دے، 4تھا گواہ ان کے پاس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تینوں شخص کو 80 کوڑے لگا دو، انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ اس قدر انسان کی عزت کو محفوظ کیا، اور فرمایا پھر دوسرے مقام پہ اگر یہ جھوٹے ہیں اس مسئلے کے اندر تو فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں یہ لوگ لعنتی قرار پائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو یعنی اس مسلمان کی عزت اور عفت کو بہت محفوظ کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے مؤثر اعمال ہیں ان کو ذکر کیا ہے، وہ ان میں سے پہلا مؤثر عمل کیا ہے، فرمایا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکا لیں۔ اسی طرح جب بھی گھر کے اندر داخل ہونا ہے اجازت طلب کریں، اپنا گھر ہو یا کسی غیر کا گھر ہو، اپنے گھر میں اجازت ہوتی ہے، غیر کے گھر میں اجازت ہوتی ہے، اپنے گھر میں اطلاع ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تو صرف میری والدہ ہے تو پھر بھی میں اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ کو کسی غیر حالت میں دیکھے؟
فرمایا نہیں، تو فرمایا پھر اطلاع کر کے گھر میں داخل ہوا کرو۔ تو اطلاع کا طریقہ کیا ہے؟ دروازے پہ پہنچ کے دروازے پہ دستک دیں اور ساتھ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح الفاظ کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو، تاکہ گھر کے افراد کو، بہن بیٹی جو ہے، ماں ہے، اس کو علم ہو کہ گھر میں جو ہے وہ افراد مرد جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اگر وہ کسی غیر حالت میں ہے تو وہ اپنی حالت کو درست کر لیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زینت ہے اس کے اظہار سے منع کر دیا، جو پہلی قوموں کی جاہلیت والی رسمیں تھیں، معاملات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ پہلی جاہلیت والی رسموں میں سے خوشبو لگانا، ایڑی والی جوتی پہننا، یہ چیزیں شامل تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا سب سے پہلے یہ ہیل والی جوتی جو ہے بنی اسرائیل کی بدکارہ نے جو ہے نا تیار کروائی تھی، اور اس نے اپنی انگوٹھی کے اندر جو ہے نا خوشبو کا استعمال کر کے، تاکہ وہ لوگوں کے اندر چلے تو ذرا اونچی نظر آئے، اور اس کے ساتھ وہ خوشبو سے لوگوں کو اپنے طرف راغب کرتی تھی، بھئی ادھر کیا ہو گیا، ادھر بڑی خوشبو آ رہی ہے، پھر مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے تو اس کی طرف جو ہے نا مائل ہو جاتے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو بدکارہ عورت تھی اس کا کردار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو اس سے منع فرما دیا ہے۔ اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ الفرقان، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بنیادی 3 مسئلے ذکر کیے ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر، اور بعث بعد الممات کا ذکر، اور پھر انبیاء کی نبوت کا ذکر۔ مشرکین مکہ کا جو بڑا اعتراض تھا کہ یہی وہ بشر جو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، یہ نبی کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتے تمہارے اندر ہوتے تو ہم اس دنیا میں فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو نازل کرتے، اور وہ فرشتے ہی جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے، کیونکہ انبیاء نمونہ ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں، اسوہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اسوہ وہی چیز بن سکتی ہے جو اس کی مماثلت رکھتی ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بشر میں سے جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے مطلوب و مقصود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔